بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ جو جماعتیں جاتی ہیں مسلمانوں کے پاس، غیر مسلمانوں کے پاس نہیں جاتی، اس سے کیا یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کہ جماعتیں جو جاتی ہیں مسلمانوں کے پاس یہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جماعتیں جو لوگوں کے پاس جاتی ہیں وہ اسلام کی دعوت نہیں دیتی، وہ ان کو احساس دلانے کے لیے جاتی ہیں کہ اسلام کا کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہر مسلمان کو اس میں محنت کرنی ہے۔ اب یہ چیز مسلمان کے ذہن سے نکل گئی ہے کہ یہ محنت کے بغیر دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ دنیا کی محنت تو مسلمان کر رہے ہیں، اور دنیا کی محنت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کی محنت ہے۔ تو وہ یہ بھول گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال محنت کی تھی، وہ بہت مختلف محنت تھی، اور صحابہ نے جو محنت کی تھی وہ بھی بہت مختلف محنت تھی۔ تو اس محنت سے مسلمان ہٹ گیا ہے، وہ اپنی محنت جو دنیا کی محنت ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی دین کی محنت ہے، اور اس میں وہ لگا ہوا ہے۔ تو صبح سے لے کے شام تک وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ تو دین زندگی میں سے بھی مٹ گیا ہے، لوگوں کی زندگی میں سے بھی مٹ گیا ہے، مسلمان کی زندگی میں سے مٹ گیا ہے، اور اس پہ محنت نہیں ہوگی تو سب کا نقصان ہوگا۔ کیونکہ تبلیغ میں یہ چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین۔ آج کیونکہ ہمارا یقین بدل گیا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی اللہ پاک نے دین میں نہیں رکھی ہوئی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی اسباب میں ہے، اور اسباب سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے، حکومت سے ہوتا ہے، پوزیشن سے ہوتا ہے، ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ یعنی سوچ بدل گئی ہے، اور ہمارا صبح سے لے کے شام تک یہی محنت ہوتی ہے کہ اسباب ہم حاصل کر لیں اور اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں یہ بہت مرتبہ بتایا کہ قارون کے پاس مال تھا، فرعون کے پاس حکومت تھی، بادشاہ تھا، حمان کے پاس پوزیشن تھی، سب اسباب ان کے پاس موجود تھے، مگر اسباب کے باوجود اللہ پاک نے سب کو ناکام کر دیا۔ تو اسباب تو بتاتے ہیں کہ یہ برتن کی حیثیت ہوتی ہے اس میں اللہ پاک چاہیں تو کامیابی رکھ دیں، اس میں چاہیں تو ناکامی رکھ دیں۔ تو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر اسباب سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے کامیابی دین میں رکھی ہے، مکمل دین میں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے پورے دین میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی کہ اس کی محنت کیسے کرتے ہیں۔ حضور اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے لوگوں کو کامیابی کا راستہ دکھایا۔ تو وہ جب کامیابی کا راستہ دوسری چیزوں میں دیکھنے لگ پڑے تو اللہ پاک نے پھر ان کو پھر ان کی آزمائش میں ڈال دیا، اور ان پہ سختیاں آئیں، جس طرح بنی اسرائیل پہ سختیاں آئی تھیں پہلی امتوں میں۔ تو اس امت پہ جو سختی آ رہی ہے یہ ہے کہ اس کا یقین بدل گیا ہے، اسباب پہ یقین ہو گیا، اللہ پہ یقین ہٹ گیا۔ اس لیے جماعتیں جب جاتی ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین، کہ اسباب میں اللہ پاک چاہیں گے تو کامیاب کر دیں گے، اور اللہ پاک چاہیں گے تو ناکام کر دیں گے۔ تو اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آدمی دوائی کھاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کا یقین بن جاتا ہے کہ دوائی نے ٹھیک کیا۔ وہ کیا ٹھیک اللہ نے، کرتا اللہ ہے، مگر دوائی کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا
اس کے امتحان کے لیے کہ یہ اس کا یقین کدھر ہے، کہ دوائی پہ ہے کہ اللہ پہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے ٹھیک کیا، اس کا یقین ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے مجھے دوائی نے ٹھیک کیا، اس کا یقین غلط ہے۔ تو اگر اللہ نے ٹھیک کیا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں پھر دوائی کھانے کا کیا مقصد ہے؟ دوائی کو اللہ پاک نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا سوچ کیا رہا ہے، کرنے والی ذات کون ہے۔ یہ دنیا کا جو نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے سب آزمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے اور اس سے اسباب سے ہوتا ہے۔ اسباب سے ہوتا ہے اگر اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے نہ ہو تو نہیں ہوتا۔ سب دنیا کے اسباب موجود ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک چاہیں تو اسباب کے بغیر بھی کر دیں، چاہیں تو اسباب کے ساتھ بھی کر دیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنے امر سے بنایا، اسباب کوئی نہیں تھے، نہ ماں نہ باپ، اللہ پاک نے بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ دنیا کا جو نظام ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تو اللہ سے تعلق جوڑنا یہ ہے مقصد تبلیغ کا، کہ مسلمان کا اور ساری دنیا کا اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ جب اللہ پاک اپنا ارادہ کر لیتے ہیں تو حالات بن جاتے ہیں اس کی کامیابی کے، اور اللہ پاک جب ارادہ کر دیتے ہیں تو اس کی ناکامی کے حالات بن جاتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے یہ بار بار یہ چیز بتائی ہے کہ قوموں کے پاس کتنی قومیں تھیں، ان کے پاس ہر قسم کے اسباب موجود تھے، مگر کیونکہ اللہ کے نافرمان تھے اللہ پاک نے ان کو ختم کر دیا۔ ان کو سارے ان کے اسباب کے باوجود ان کی تباہی ہو گئی۔ تو آج مسلمان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور سمجھ رہا ہے کہ ہم یہ دنیا کی محنت کریں گے، سائنس ٹیکنالوجی کی محنت کریں گے، مال کی حکومت کی محنت کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کی یہی سوچ رہی ہے، اور سب کے سب ناکام ہو گئے۔ اب جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں وہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے رزلٹ ہے کہ ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ سب کی سوچ غلط تھی، سب کی سوچ اسباب پہ تھی۔ کسی کا یقین اللہ پہ نہیں تھا کہ اللہ بنائے گا۔ ہر آدمی یہی کہتا تھا میں حالات ٹھیک کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور لوگوں کا بھی یقین خراب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آئے گی تو یہ ہمارا کام کر دے گی، اگر عمران خان آ جائے گا تو پھر ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک زمانے میں لوگ سوچتے تھے ایوب خان آ جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایوب خان آیا اور حکومت کی اور حالات بگڑتے گئے۔ لوگوں کا یقین تھا کہ یہ بہت آنیسٹ آدمی ہے اور بہت محنت کرنے والا آدمی، یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر بھٹو کی حکومت آئی، انہوں نے کہا یہ حالات ٹھیک کر دے گا۔ پھر ضیاء الحق کی حکومت آئی، انہوں نے کہا یہ حالات ٹھیک کر دے گا۔ پھر ایک کے بعد دوسری سب حکومتیں آئیں، سب کی سب فیل ہو گئیں۔ لوگوں کا بھی یقین خراب، غلط، اور حکومت والوں کا بھی یقین غلط، اور آج بھی وہی ہے۔ اب لوگوں نے عمران خان کے لیے ووٹ کیا کہ یہ اب ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، اور عمران خان بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ میں اب حالات ان کے ٹھیک کر دوں گا۔ تو حالات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کو ناراض آدمی کرے گا تو حالات تو ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے حالات تو بگڑتے جائیں گے۔ اللہ کا غیب کا نظام اس کے خلاف ہو جائے گا اور وہ بگڑتے جائیں گے اور لوگ پریشان ہوتے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کرے لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ حالات جو ان سے ہیں اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ جتنا دین آئے گا اتنے حالات بدلیں گے، کیونکہ تعلیم جو دی جاتی ہے وہ لوگوں کو وہ بالکل مختلف تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ حالات کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، حالات کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک نے جو تعلیم دی ہے قرآن کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ حالات کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، کہ اللہ کے حکم مانے جائیں گے
تو حالات اللہ بہتر کرے گا۔ تو اس قسم کی تعلیم جو سی ہے یہ پاکستان میں اور دوسرے مسلمان ممالک میں یہ چیز پڑھائی نہیں جاتی، لوگوں کو سکھایا ہی نہیں جاتا، اور وہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ملک جو سے ہیں غیر مسلم ملک، کتنی انہوں نے ترقی کی ہے، یہ تو اللہ کے حکم نہیں مانتے مگر انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، اور یہ ہم بھی اس طرح کریں گے تو ہم بھی بڑی ترقی کر لیں گے۔ تو وہ جو ترقی جس کو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتایا قرآن میں کہ یہ جب قومیں نافرمان ہو گئی تھیں تو اللہ پاک نے ان کو تباہ کر دیا تھا، ان کی بربادی ہو گئی تھی۔ تو یہ وقت لگتا ہے، یہ کتنی قوموں کو اللہ پاک موقع دیا ہے، کتنے قومیں آئیں اور گئیں، تو وہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح اگر ہم کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا۔ تو یہ چیز جو سی ہے یہ تبلیغ میں اس کی بار بار اس کی یاد دہانی کی جاتی کہ یہ چیز جو سی ہمیں غلط سبق سکھایا گیا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے، اس سے حالات نہیں بدلیں گے۔ اور یہ جو لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ گھروں سے آئیں اور وقت لگائیں تاکہ اس ماحول سے نکل کے اس ماحول میں آئیں جہاں پہ یہ چیز سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ پاک اپنے قانون جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس پہ محنت جو سی ہے یہ مسلمان کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی، کیونکہ محنت ہماری ان چیزوں پہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے 20 25 30 سال کی محنت کے بعد ڈاکٹر بن جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے تھوڑی بہت، اور پھر بھی وہ محنت کرتا ہی رہتا ہے، سیکھتا ہی رہتا ہے۔ جس فیلڈ میں بھی آدمی ہوتا ہے وہ اس کی محنت کرتا رہتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی رہتی، کیونکہ دین پہ محنت کوئی نہیں ہے اس لیے اس کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور جو حکمران ہیں ان کو تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی، انہوں نے جو پڑھائی کی ہوئی ہے، جو جس چیز پہ پڑھے ہوں اس کی تو سوچ ہی بالکل مختلف ہے۔ تو یہ تو بربادی کا راستہ ہے، اس میں تو سوائے بربادی کے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ پریشان سے پریشان ہوتے رہتے ہیں، پھر وہ حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جی حکومت یہ نکمی حکومت ہے، اس کو نکالو۔ تو حکومت والے کہتے ہیں نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ پچھلے جو تھے انہوں نے یہ خرابی کی تھی، ہمیں وقت لگے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، وہ پچھلے والوں نے ہمارا اتنا نقصان کیا ہوا ہے، اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے۔ تو سب کا یہ یقین جو خراب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے جب وہ اسباب استعمال کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہوئی ہے، جو اللہ کے دین پہ چلے گا اللہ پاک اس کو کامیاب کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ دکھایا، انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، صحابہ جب دین پہ آ گئے تھے تو اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر دیا تھا۔ دنیا کی حکومت، دنیا کا مال، ساری چیزیں، سارے اسباب جو ان سے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آ گئے تھے۔ جب مسلمانوں نے دین کی محنت چھوڑ دی تو سارے اسباب کے باوجود ان کی تباہی ہو گئی۔ انڈیا میں بہت اسباب تھے، اسپین میں مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی، اس کے باوجود اسباب کے باوجود، سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود اللہ پاک نے ناکام کر دی۔ تو یہ سبق جو سا ہے یہ مسلمان بھول گیا ہے، اس کو سبق کو دوبارہ سیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔